الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف، جب بھی مسجد میں آیا کریں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں جمعے کا بیان کروں گا اس کا نام ہے تصوف کی تعریف اور مفہوم۔ آپ نے لفظ تصوف بہت سنا ہوگا، لفظ صوفی بہت سنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تصوف کس شے کا نام ہے؟ ہمارے یہاں تصوف کو، جس کو طریقت بھی کہا جاتا ہے، جسے روحانیت بھی کہا جاتا ہے، اس کو کئی اعتبار سے بگاڑ کر رکھ دیا گیا۔ تصوف اور صوفی اس شے کا نام ہے کہ جو بندہ لمبی زلفیں رکھ لے، ڈھیر ساری انگوٹھیاں پہن لے، یا کئی کئی مہینے اس کو بھوک ہی نہیں لگتی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف ہے، کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آج اس بیان میں مستند بزرگان دین جو حقیقی معنی میں صوفی تھے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات آپ کو پیش کروں گا کہ صوفی ہوتا کیا ہے اور ہم نے کن لوگوں کو صوفی سمجھ لیا ہے۔ تصوف کس شے کا نام ہے؟ تصوف جو ہے یہ باب تفاعل، عربی گرامر میں جو لفظ ہوتا ہے اس کی سنٹینس بنتے ہیں نا، جیسے انگلش میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، اسی طرح عربی میں بھی ٹینس ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے آگے مادہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح تصوف جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس باب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایسے فعل کا تقاضا کرتا ہے جو دشوار ہو، مشکل ہو۔ تو تصوف کا جو عام فہم معنی ہے جو میں شروع میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصوف وہ راہ ہے جس میں نفسانی خواہشات کے خلاف چلا جاتا ہے، جو کہ بڑا دشوار عمل ہے۔ تصوف کی ایک عام فہم جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی راہ جس پر چلنا بڑا دشوار ہو، نفسانی خواہشات، اس کے خلاف عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ یہ تصوف نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ فلاں چیز کھا لوں، میں کھا لوں، میرا دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لوں تو میں نے کر لیا۔ یہ نہیں۔ جو صوفی لوگ ہوتے تھے وہ جائز چیز بھی اگر نفس اس کا تقاضا کرتا تو اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہمارے ماتحت ہو جائے، ہم اس کے ماتحت نہ ہوں، ہم
اس کے پیچھے نہ چلیں بلکہ یہ ہمارے کہنے کے مطابق چلے. یہ ہمیں نماز عبادات سے نہ روکے اور یہ نفس ان نمازوں کو ہمارے اوپر مشکل نہ کرے بلکہ ہماری لذت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا دے. کئی بزرگان دین کی سیرت میں لکھا ہے وہ اپنے نفس سے معاہدہ کرتے تھے کہ فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، اتنا عرصہ مجھے نفلی اتنے نفل پڑھنے دے، اتنے قرآن پڑھنے دے، پھر تیری خواہش پوری کروں گا. حالانکہ جائز ہوتی تھی. اور ہم پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے ہم اس قدر لگ گئے کہ ہمیں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں ہے. چوری کے مال سے، حرام کے مال سے لوگ صدقے دے رہے ہوتے ہیں، نیازیں کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک جاننے والا میڈیکل لیب میں لگا ہوا تھا، وہ مجھے اپنی بات بتا رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو اپنی کمپنی کی دوائیں بیچنے کے لیے قربانی کے 2 بکرے بطور رشوت دے گئے ہیں. بتائیں گے کیا قربانی ہوگی اس میں؟ کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 53 پہ صوفی کی تعریف کر رہے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے، کیونکہ تصوف سے ہی صوفی نکلا ہے نا. فرماتے ہیں کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے، صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صوف یعنی اونی کپڑے پہنتا ہے. صوفی لفظ جو ہے، کوئی پوچھے صوفی کیا شے ہے، صوفی لفظ کہاں سے نکلا ہے، تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی لفظ جو ہے وہ صوف سے نکلا ہے. صوف کیا ہوتا ہے؟ اونی کپڑا، اون کا کپڑا. کیونکہ پہلے زمانے کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اونی کپڑا پہنتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے. اپنے نفس کو جو ہے وہ اچھا کپڑا پہننا، باریک کپڑا پہننا، اس سے بھی جو ہے وہ روکتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے. اور وہاں سے صوفی نکلا. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ صوفی صوف سے نکلا ہے، اونی کپڑا پہننے والا. پھر فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ اول صف میں ہوتے ہیں اس لیے صوفی ہیں. صف ہوتی ہے نا جو نمازوں کی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں لفظ صوفی صف سے نکلا ہے. صف جو ہوتی ہے وہاں سے نکلا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں. وہ صوفی نہیں جو نمازیں ہی نہ پڑھتا ہو. مریدوں کو یہ کہتا ہو بس میری بیعت کر لو کافی ہے، میں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میں خود بھی نہیں نمازیں پڑھتا، تمہیں بھی معاف ہے معاذ اللہ. ایسا نہیں. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں کہ صوفی کا ایک مطلب بزرگوں نے، علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ صف سے نکلا ہے کہ وہ بزرگ جو ہوتے تھے، اللہ والے جو ہوتے تھے، وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. پھر مزید فرماتے ہیں ایک جماعت یہ کہتی ہے، بزرگوں کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لفظ صوفی اصحاب صفہ سے نکلا ہے. لفظ صوفی اصحاب صفہ سے نکلا ہے کہ یہ صوفی لوگ اصحاب صفہ کی پیروی کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو صرف دین کے لیے خاص کر بیٹھے تھے، اللہ کی بندگی کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اسی طرح صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لے، دین کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم سکھائے. فرمایا ایک جماعت صوفی کی یہ تعریف کرتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ نام صفا سے نکلا ہے.
اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مستغرق ہے اور اس کے غیر سے بری ہے وہ صوفی ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے، تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ صوفی ہے۔ تو پتہ چلا ان ساری تعریفوں میں صوفی جو ہوتے ہیں، جس کو صوفی کہا جائے، وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کے خلاف کرنے والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت کو داخل نہ کرنے والے، ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ ہیں حضرت عارف باللہ سیدی علامہ احمد برنسی، اور یہ معروف ہے شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنی کتاب الجمع بین الشریعہ والحقیقہ، اس میں فرماتے ہیں تصوف کی تقریباً 2000 تعریفیں کی گئی ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی تعریفیں کی؟ 4-5 کر دیں۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تصوف اتنا گہرا علم ہے، اتنی گہرائی والا علم ہے کہ اس کی 2000 تعریفیں کی گئی۔ پھر فرماتے ہیں ان سب کا جو حاصل ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ کرنا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ صوفی تصوف، اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے اپنے خالق، اپنے مالک رب تعالیٰ کی طرف سچی توجہ کرنا۔ سچی توجہ کیا ہے؟ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں غیروں کا خیال نہ آئے۔ حدیث پاک میں کیا کہا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت، یہ مقام نہیں مل رہا تو یہ ذہن میں رکھو، یہ نظریہ رکھو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصوف کی مختصر سی تعریف کیا کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توجہ کرنا، دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، دل میں لوگوں کی مال کی طرف نظر نہ ہو، دل میں لوگوں کی طرف سے تعریفات، شہرت، لوگوں کے دلوں کے اندر حکمرانی مقصد نہ ہو، صرف اپنے مولا کو راضی کرنا ہو۔ یہ کوئی مشکل ترین کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ تصوف ہے، یہ تصوف ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 121 اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ خواب میں دیکھ کر با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا راحتوں کو چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ راحتوں کو چھوڑ کر مشقت کو برداشت کرنا، یہ ہے تصوف۔ کہ آرام سے میں اسی کے کمرے میں بیٹھ کر واٹس ایپ، فیس بک کے اندر سمجھے کہ چلو جی میں نے دین کا کوئی کام کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ راحتوں کو چھوڑ کر مشقت، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا، رات اللہ کی بندگی کرنا، تلاوت کرنا، سارا دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، رزق حلال کی کوشش کرنا، یہ مشقت والا کام ہے۔ فرمایا اسی کا نام تصوف ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اسے پیسہ آ رہا ہے اور اس میں سے وہ
اپنی زندگی گزار رہا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو رزق حلال دیکھ کر کھاتا ہے کہ میں کہیں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا، میرے کاروبار میں کوئی سود تو نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی ملاوٹ والی چیز تو نہیں بیچ رہا۔ ان سب سے بچتے ہوئے جو اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلا رہا ہے اور اس کو مشقتیں آتی ہیں، جو بیچارے حلال روزی کمانے والے ہیں، ایماندار سرکاری نوکر ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وہ اس سے گزارا نہیں ہوگا، تیرا حلال سے گزارا نہیں ہوتا۔ جی مارکیٹ میں چلتا ہی یہ ہے، ساری مارکیٹ ہی اسی فارمولے کے ساتھ چل رہی ہے، یہ مشقت والا کام ہوتا ہے۔ دنیا کے ساتھ لڑنا اور دین کے اوپر قائم رہنا یہ مشقت ہے، اور با یزید بستامی فرماتے ہیں تصوف اسی کا نام ہے۔ مشقتوں کو برداشت کرنا کس کے لیے؟ اپنے خالق کے لیے، اس کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، داتا گنج بخش کے بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے۔ رسالہ کشیریہ مستند ترین رسالہ ہے، تصوف کی بنیادی کتب میں سے ایک کتب ہے، اس کے صفحہ نمبر 129 کے اوپر لکھا ہے کہ تصوف 3 وصفوں کا نام ہے، 3 خوبیوں کا نام ہے تصوف۔ ایک یہ کہ اس کا نور معرفت اس کے نور ورا یعنی تقوی کے اوپر والے درجے کو نہ بجھائے، کہ جب بندے کو معرفت ملے، علم ملے، تو بندہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ کم متقی ہو جائے، بلکہ کیا ہو، بندے کو جب اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرمائے تو بندے کا تقوی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے میں سنت موقتہ بھی نہیں، غیر موقتہ بھی نہیں چھوڑتا تھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نور معرفت دی، مجھے معرفت نصیب ہوئی، تو میں سنت غیر موقتہ بھی چھوڑ دوں، نوافل بھی چھوڑ دوں، صرف فرضوں کو پکڑے رکھوں۔ نہیں، فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نور معرفت دے، معرفت کی روشنی دے، معرفت کا علم عطا کرے، تو بندہ جو متقی تھا اب وہ نیچے نہ آئے بلکہ اوپر ہی جائے اور متقی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جو پیر کہے کہ جی بس اتنی عبادت بڑی ہے، ایسا پیر کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل پیر کون ہے؟ کامل صوفی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، اس کو عبادت میں لذت آئے، اس کا تقوی جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب گالیاں نکالتے رہے مریدوں کو، گندی گندی گالیاں نکالے، میوزک والی قوالیاں سنے، یہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ دن با دن بندے کے تقوی میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو۔ یہ کون فرمانا ہے؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا کہتے ہیں کہ باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قرآن یا سنت کے خلاف ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ باطن جو ہے نا، اس کے ذریعے کوئی ایسا عمل نہ، کوئی ایسی بات نہ کہے جو قرآن و سنت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ کئی جعلی پیر پتہ کیا کہتے ہیں مولویوں؟ اور تاڑے کو ظاہری علم ہے، تاڑے کو ظاہری علم ہے، ساڑے کو باطنی علم ہے۔ وہ باطنی علم کیا ہے جی؟ وہ باطنی علم میں ڈھول ڈمکے بھی چل رہے ہیں، وہ باطنی علم میں دھمالے بھی چل رہی ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لو جی یہ باطنی علم ہے۔ یہ بزرگ رسالہ کشیریہ جو تصوف کی بنیادی کتاب ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ تیرا باطن جو ہے وہ قرآن و سنت کے ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ میں نے آج تک آپ سے جتنی بھی تقریریں کی ہیں اس کا خلاصہ صرف ایک ہی بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی اور راہ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ چاہے عالم ہے، چاہے صوفی ہے، چاہے پروفیسر ہے، چاہے جتنا مرضی بڑا سمجھدار علم والا ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو،
قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، کوئی عقیدہ رکھتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی کہے میں باطن کا علم رکھنے والا ہوں، تمہارے پاس ظاہر ہے، اسے کو ہمارا ظاہر ہی ہمیں کافی ہے، ہمیں قرآن و سنت کا ظاہر ہی کافی ہے، تم باطن اپنے پاس ہی رکھو۔ بزرگ فرما رہے ہیں، صوفی سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو تصوف کے اماموں میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں باطن ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ظاہر کا خلاف ہو، اور ظاہر کون؟ قرآن و سنت کا ظاہر۔ تیسری بتاتے ہیں بڑی اہم بات، فرماتے ہیں کرامتیں ایسی چیزوں پر نہ لائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، وہ کرامتیں نہ دکھائیں جو حرام ہیں، اور لوگوں کو دیکھا میری کرامت، دیکھا میں کیا چیز ہوں، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو۔ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے ایک بندہ تھا، اس کا ذہن بنایا کہ یار آپ ماشاءاللہ تصوف کی طرف ذہن رکھتے ہو کہ کسی کامل پیر کے مرید ہو جاؤ نا۔ کچھ عرصے بعد مجھے کہتا میں مرید ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کس کے ہو؟ کہتا وہ فلاں بابے کے۔ میں نے کہا یار وہ تو پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے، کہتا نہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہتا کلو کلو چرس پی جاتا ہے، نشہ ہی نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ کوئی کرامت ہے؟ اور حقیقتاً ہم نے یہی چیزوں کو کرامت دی ہے۔ بزرگ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ کرامت ایسی ظاہر نہ کرے کہ جو شریعت میں حرام ہو اور اس کو کرامت سمجھے بیٹھے۔ ایک بندے کو ٹھنڈ نہیں لگتی، ذرا ہوتا نا ہم کئی بابوں کو اسی وجہ سے بابا سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈ ہی نہیں لگتی، اور وہ ننگا بھی بیٹھا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہے نا کہ ایسے بابے ہیں جسی کی وجہ سے سنی بدنام ہے، وہ ننگے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کپڑا نہیں پہنتے۔ کیا کرامت ہے؟ برف کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو سردی نہیں لگ رہی، حالانکہ اپنا ستر ننگا رکھنا یہ حرام ہے۔ ناف سے لے کر، ناف کے نیچے سے، بالکل ناف کے عین نیچے سے لے کر اپنے گھٹنوں سمیت مرد کے لیے حرام ہے اس حصے میں سے کوئی شے بھی کسی دوسرے مرد کو دکھائے، اپنی بیوی کے علاوہ۔ بیوی کے لیے بھی منع کیا گیا کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ستر کو نہ دیکھیں، منع کیا گیا کہ آنکھوں میں ذوق پیدا ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میاں بیوی کے علاوہ کسی اور کو اپنا مرد بھی ستر دکھائے تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہمارے یہاں نکرے پہن کر لوگ پھر رہے ہوتے، رانے ننگی، پہلوان، فٹ بالر، ہاکی کے پلیئر، ان کے گھٹنے ننگے، رانے ننگی، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی۔ باڈی بلڈر جو ہوتے ہیں ان کا تو اور ہی برا حال ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام، اس کو دکھانا بھی حرام۔ اور وہ بابا جو ننگا بیٹھا رہے ستر کھول کے اور کہے دیکھو مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ ایسی کئی چیزیں تو ہندوؤں میں بھی ہیں، کئی اور بھی جو کافر مذاہب ہیں اس میں بھی اس طرح کے کئی کرتب دکھاتے ہیں جس کو ہم کرامتیں سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کرامت ایسی نہ دکھائے، ایسی نہ ثابت کرے جو اللہ کی حرام کی ہوئی شے ہے، اس کا نام تصوف ہے۔ تین چیزوں کو تصوف کہا اور بہترین نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ پہلی بات کیا بیان کی کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ علم دے تو تیرے تقوی میں کمی نہ ہو، تو کوئی ایسی بات نہ کرے جو قرآن و سنت کے ظاہر کے خلاف ہے، اور تم اس کو باطن کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ نمبر تین کہ کوئی ایسے شعبدے نہ دکھاؤ جس کو کرامت کو ہو اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ کتنی بہترین بات۔ اسی طرح حضرت سیدی ابو عبداللہ محمد بن خفیف
زبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف اس کا نام ہے کہ دل صاف کیا جائے اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. فرمایا یہ تصوف ہے. دل کو کیا کیا جائے؟ صاف کیا جائے. اس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر لالچ, بغض, مسلمانوں کے بارے میں کینہ, شماتت, باطنی امراض نہیں ہونے چاہیے. یہ دل صاف ہونا چاہیے. اور نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر پیروی ہونی چاہیے, عمل ہونا چاہیے. اسی کا نام تصوف ہے. کوئی اتنی لمبی چوڑی تعریف نہیں کی. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام, صوفیوں کے امام, وہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات میں باقی رکھے. تیری ذات میں تجھے فنا کر دے اور اپنی ذات میں تجھے باقی رکھے. یہ رسالہ کشیریہ صفحہ نمبر 510 میں یہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں نہ سوچے کہ یار فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا, فلاں کیا کہے گا, میں اگر یہ نیک کام کروں گا تو فلاں لوگ کیا کہیں گے, میں جب نیکی کی دعوت دوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے. فرمایا نہیں, اپنی ذات تو فنا کر دو. لوگ تیرے اوپر جتنا مرضی اعتراض کریں, تان کریں, تو اپنی ذات میں فنا ہو جا. اللہ تعالیٰ تجھے اپنے میں باقی رکھے. تجھے صرف ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو سیکولر اور بڑے معتدل مزاج کہتے ہیں اور اپنے آپ کو صوفی بھی کہتے ہیں, ان کا یہ مزاج ہے کہ کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے, کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے, اس کے اوپر ان کو غصہ نہیں آئے گا. نہ ہی ان بندوں کے ساتھ یہ دشمنی رکھیں گے جو گستاخ صحابہ ہیں, جو گستاخ اولیاء ہیں, جو گستاخ اہل بیت ہیں یا گستاخ رسول ہیں. ان کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے. لیکن جب ان کے پیروں کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو فوراً جلال میں آ جائیں گے. پتہ چلا کہ ان کو اپنی ذات پیاری ہے, اللہ والوں کی ذات پیاری نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ قیامت والے دن اپنی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ چھوڑ, پہلے یہ بتا میرے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھی یا نہیں رکھی, اور میرے دوستوں سے دوستی بھی کی یا نہیں کی. یہ سوال ہوگا. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو کافر ہیں, جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو اولیاء کرام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں. اور ہماری ان کے ساتھ یارانے ہوں, ان کے ساتھ دوستیاں ہوں, اور ہم نیک اعمال کریں, اور جب لوگ صحابہ کی گستاخیاں کریں تو ہمارے ماتھے کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ پسینہ نہ آئے, کوئی بھی درد نہ دل میں اٹھے, تو کل قیامت والے دن رب کہے گا کہ میرے دوستوں سے دوستی کی, میرے دشمنوں سے دشمنی کی یا نہیں کی. اس کی پوچھ ہونی ہے. یہ جو ہم نے اپنا معیار بنایا ہوا نا, کسی کو برا نہ کہو, کسی کو برا نہ کہو, یہ ہمیں ہلاک کر دے گا. ہمارا معیار کیا ہے؟ جو اللہ والے ہیں, جو مسلمان ہیں, جو صحیح العقیدہ ہیں, ان کو برا نہ کہو, وہ ہمارے دوست ہیں. اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ ہمارے کوئی دوست نہیں ہے. سیدھا معیار ہے. ہم نے اپنے ہر بندوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ باقاعدہ اللہ معاف کرے اب تو یہاں تک بن گیا ہے کہ لوگ پوسٹیں بناتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت سی سڑک بنا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں کافر انگریز مائیکل نے بنائی ہے.
اور وہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور یہ حاجی فلاں نے بنائی ہے سڑک ٹوٹی پھوٹی، اور یہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یار یہ دیکھو انگریز، یہ کافر کتنے ایماندار ہوتے ہیں، کتنے صاف ستھری سڑکیں بناتے ہیں، اور تم کہہ دیتے ہو کہ وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ مسلمان نہیں، اور یہ مسلمان حاجی لوگ، یہ نمازی لوگ، یہ اتنی کرپشن کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بنا کر پیسے بٹورتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں۔ یہ لوگوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اے سی بنانے والا جنت میں ہی جائے گا، اتنی ٹھنڈ دیتا ہے یار ہمیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ براہ راست پہلے ہاتھ معاف کر دے یا جتنا گناہ کیا اتنی سزا دے۔ ہم کون سا مسلمان کہتے ہیں کہ جو بندہ کرپشن کرے گا، جو سود کھائے گا، جو رشوت کھائے گا، وہ پکا جنتی پہلے ہاتھ ہی چلا جائے گا؟ نہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس نے جو کیا وہ سزا کا مستحق ہے، اور کئی مسلمانوں کو سزائیں ملیں گی۔ ہاں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ میری دکان سے میرا نوکر ہو کر میرا پیسہ لے کر بھاگ گیا، میں بعد میں معاف کر دوں تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے یار میرا ہی کھایا ہے نا، میں نے چھوڑ دیا، جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب ہم گناہ گاروں نے نافرمانی کی، وہ اپنے خالق کی نا، اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو وہ غفور و رحیم ہے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ جو بھی دنیا میں اچھا کام کر رہا ہے، چاہے کافر ہے چاہے گمراہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار چاہے اچھا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ سارا اچھا کام تب ہی قابل قبول ہے جب محمد عربی کے غلام بنو گے۔ اب ایسے بھی صحابہ دنیا میں آئے، چند لمحوں کے لیے اسلام قبول کیا، ادھر سے سلام قبول کیا جنگ کے دوران، اور تھوڑی دیر بعد شہید ہو گئے، تو کیا مقام و مرتبہ مل گیا کہ کوئی ولی جتنے مرضی پائے کا ہو کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے ظاہری حیات میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس کے اوپر ایمان لایا، چاہے کوئی نیک کام نہیں کیا، بس دیکھنا ہی عبادت ہو گیا، بس کلمہ قبول کرنا ہی قابل قبول ہو گیا، یہی اس کے درجات کے لیے کافی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں ایک بندہ جتنے مرضی اچھے کام کرے، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور ایک مسلمان ہم جیسا جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اپنے محمد عربی کے غلام ہونے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبع سنابل صفحہ نمبر 195، بڑی مستند کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی بھی غالب نہ آیا، لیکن بلخ کا ایک نوجوان وہ ہمارے پاس حاجیوں کے لباس میں آیا اور پوچھا، اے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، زہد کی کیا تعریف ہے؟ آپ کے نزدیک زہد کسے کہتے ہیں؟ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں، میں نے کہا جب ہمارے پاس کھانے کو نہ ہو، کوئی شے نہ ہو تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ اس نے نوجوان با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، ان سے پوچھا زہد کیا چیز ہے، یعنی صوفیت کیا شے ہے، تصوف کیا شے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مل جائے تو کھا لیتے ہیں، اور جب نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔
اس نوجوان نے کہا اس میں کیا کمال ہے، یہ تو بلغ کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو بلغ کے کتے بھی کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے نزدیک زہد کی کیا تعریف ہے؟ اس نے جواب دیا جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو احسار کر دیتے ہیں۔ جب نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں؟ صبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو ایثار کر دیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک زہد کی یہ تعریف ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں مجھے آج تک کوئی نہیں جیت سکا میرے سے، لیکن بلخ کا وہ نوجوان اس معاملے میں مجھ سے جیت گیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب فتوح الغیب صفحہ نمبر 238، حضور غوث پاک 11ویں والی سرکار فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سخی ہونا۔ نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح راضی ہونا۔ نمبر 3 حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا۔ نمبر 4 حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح مناجات کرنا، رب تعالیٰ سے دعائیں مانگنا۔ نمبر 5 حضرت یحییٰ کی طرح غیرت اختیار کرنا۔ نمبر 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اونی کپڑا پہننا۔ اور نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر کرنا، دنیا دیکھنا، رب تعالیٰ کی معرفت پانا، رب تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنا، کائنات کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنا کہ واہ مولا تو نے یہ بھی پیدا کیا ہے۔ اور نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا۔ کیا کمال کر دیا غوث پاک۔ 8 چیزوں میں فرمایا کہ یہ تصوف ہے۔ سخاوت بھی جس میں ہے، جس میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا بھی ہے، شکوے نہیں کرنے، مولا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا، نہیں۔ پھر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام جن کے جسم کے اوپر دانے نکل آئے، آزمائش میں مبتلا ہوئے، ان کی طرح پھر بھی صبر کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ فرمایا اسی طرح جب ہمیں مشقتیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو راضی بھی رہیں، صبر بھی اختیار کریں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح مناجات بھی کرتے رہیں، رب سے پھر بھی مانگتے رہیں، رب کی بندگی پھر بھی کرتے رہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غیرت والے بھی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جو تھا وہ بادشاہ نے کاٹ دیا، کس وجہ سے؟ کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اور جب حضرت یحییٰ سے مسئلہ پوچھا تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہوگی کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اس نے سر کاٹ دیا اسی وجہ سے کہ تو نے فتویٰ میری مطلب کا کیوں نہیں دیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب تخت جو سر مبارک کاٹ کر تخت کے اوپر رکھا گیا تو پھر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیوی تیرے اوپر حرام ہے۔ غیرت ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ کہے تو جی جی بادشاہ سلامت، جس طرح ہمارے مولوی بک جاتے ہیں چودھریوں کے آگے، ان کے مطابق فتوے دے دیے، ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آج بھی اور قیامت تک علماء حق باقی رہیں گے جو حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے۔ فرمایا صوفی وہ ہے، تصوف یہ ہے کہ جو حضرت یحییٰ جیسی غیرت اختیار کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کیا کرے، سیر و تفریح کرے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ملکوں کا سفر کیا، علماء سے فیض حاصل کیا، صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی۔ فرمایا یہ بھی تصوف ہے، دنیا دیکھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی کائنات کو دیکھ کر مانو کہ ان بلند پہاڑوں کو، ان اتنے بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کرنے والا صرف میرا خالق ہی ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام جیسا فقر اختیار کرو، کہ آقا علیہ السلام سب کچھ تھا، فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ اے مولا ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا ملے، جس دن بھوکا رہوں صبر کروں، جب کھانا ملے شکر ادا کروں۔ یہ سرکار کا فقر کیا تھا؟ اختیاری تھا۔ ایک ہے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ فقر نہیں ہے۔ فقر یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں پھر بھی قناعت کے ساتھ مختصر سی چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔
پیسے کا ضیاع نہیں کر رہا، بڑی بڑے قیمتی لباس، قیمتی چیزیں نہیں لے رہا، بس اپنا گزارا کر رہا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ تصوف ہے. اسی طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 60 اور 61 اس میں فرماتے ہیں کہ تصوف کو ماننے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. تصوف کو ماننے والے 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے صوفی جو حقیقی معنی میں اپنی نفساتیں جو خواہشات ہیں اس کو مار کر ایک مقام پر پہنچ گیا، مجاہدے کیے، محنتیں کیں، ریاضتیں کیں، عبادات کی، ایک مقام و مرتبہ پا لیا. فرمایا یہ صوفی ہے. نمبر 2 متصوف. متصوف یہ اس کے نچلا درجہ ہے کہ جو کوشش میں ہے. نمبر 1 کون ہے؟ جو صوفی بن گیا. نمبر 2 متصوف جو ابھی کوشش کے مرحلے میں ہے، ابھی صوفی بن رہا ہے، ابھی مجاہدے کر رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں نمبر 3 مستصوف. فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر وہ ہے جو جیلی ہے، جو بس بغیر بن بنائے مہمان آ گیا، نہ عبادتیں کی نہ ریاضتیں کی، بس ملنگوں جیسا لباس پہن کر، صوفیوں جیسا لباس پہن کر، کلا پہن کر، چولا پہن کر پیر بنا بیٹھا. یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پورا اس کے اوپر لکھا ہے. پھر اس کی مذمت کی ہے. فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، جو کرتا ہے محض خواہش نفس کے لیے کرتا ہے. کہ صوفی تو یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مارے، نہ یہ کہ لباس پہن کر لوگوں کو بس کہے کہ میں صوفی ہوں، میں پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میرے ہاتھ چومو، مجھے نذرانے پیش کرو، مجھے گاڑی دو، بنگلے دو، مجھے جو ہے وہ سب کچھ مانو، اور اپنی کرامتیں خود ہی پیسے دے کر لوگوں کو کرواتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک بہت بڑا صوفی جو اپنے آپ کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ثابت کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کی مووی بن رہی ہوتی ہے. ایک بندہ سے ڈائریکٹ دوسرے بندے نے مجھے بتایا کہ اس بندے کے اجتماع میں ایک بندے کا بٹوا گم ہو گیا، تو وہ مجھے مل گیا. تو میں نے اس صوفی سے جا کر کہا کہ ضروری ہے کسی بندے کا رہ گیا نا. کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، کل پھر انشاءاللہ بات ہوگی. وہ بندے نے اپنی جیب میں رکھ لیا. کل پھر اجتماع میں جب وہ بیٹھا تو کہا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میرے کسی مرید کا بٹوا گم ہو گیا ہے، بٹوا یہ رنگ کا ہے اور فلاں بندے کے پاس ہے. حالانکہ بندے نے خود اس کو کہا کہ ضرور بٹوا گم ہو گیا. صرف اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، واہ جی واہ پہنچی ہوئی سرکار. خود اپنے مریدوں سے کہاوتیں سنواتے ہیں کہ کوئی کرامت بیان کرو، کوئی اس طرح بتاؤ کہ فلاں بیمار تھا میرے دم سے ٹھیک ہو گیا. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا جیلی صوفی جو ہے وہ صوفیہ کرام کے نزدیک مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور ایسے بندے جو ہیں یہ صوفی بن کر بیٹھ گئے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ صوفیوں کے اوپر آئے دن لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو ایک شخص جو تھا وہ صوفیوں کے بارے میں بڑی جو ہے نا وہ بغض رکھتا تھا، تنقیدیں کرتا تھا کہ یہ کون سے صوفی ہیں. تو تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 85 میں یہ لکھا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جو لوہار ہے نا، لوہار، اس کے پاس جا کر اس کا ریٹ لگواؤ. میری انگوٹھی لے جاؤ، لوہار کے پاس جا کر اس کا ریٹ لگواؤ. وہ لوہار کے پاس گیا تو لوہار سے کہا کہ یہ میں نے بیچنی ہے. اس نے کہا کتنے پیسے لو؟ اس نے چند پیسے مانگے. لوہار نے کہا نہیں یہ تو لوہار تھا، اس نے لوہے کے بعد دیکھنی تھی. اس نے کہا نہیں اتنے زیادہ پیسے نہیں، تھوڑے سے پیسے لینے ہیں تو دے دو. وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ وہ تو بڑے تھوڑے سے پیسے دے رہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی ابو سنار کے پاس لے کر جا.
یہ انگوٹھی اب سونار کے پاس لے کر جا. سونار کے پاس گیا, اس نے انگوٹھی دیکھی, اس نے کہا میری ساری دکان لے لے, یہ انگوٹھی دے دے, میری ساری دکان لے لے, یہ انگوٹھی دے دے. وہ بڑا پریشان ہوا, واپس آیا. پھر ذوالنون مصری نے کہا کہ تم جو اولیاء کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہو, تمہیں ان کی معرفت ہی نہیں پتہ ہے. تمہیں کیا پتہ ہو, تمہیں کبھی دیکھی ہو معرفت, عقیدہ ٹھیک ہو, اعمال ٹھیک ہو تو تمہیں پتہ ہو نا کرامت کیا شے ہے. کبھی تیرا باطن صاف ہوا ہو تو تجھے پتہ ہو نا کہ ظاہر اور باطن کیا شے ہے, صوفی کیا ہوتے ہیں. تم کو کیا پتہ ہو, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرشد کے ساتھ جب ایک مقام پر پہنچا جہاں بڑے بڑے اولیاء جمع ہو رہے تھے, یہاں تک کہ ہواؤں میں اڑ کر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے, آ رہے تھے, تو میں نے دیکھا میرا پیر, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں, میرا پیر ایک عام سے لباس میں جو بندہ زیب تن کیا ہوا تھا اس کے پیچھے پیچھے تھے. تو میں نے کہا حضور اتنے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں اور آپ ایک عام سے درویش کے پیچھے ہیں. اور فرمایا کہ یہ جتنے آئے ہیں یہ سارے ریاضتوں کے پیچھے آئے ہیں, ریاضت معرفت کے لیے آئے ہیں, اور یہ بندہ وہ ہے کہ معرفت اس کے پیچھے پیچھے ہے. کیا مطلب, آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دے. جن کو آنکھ اللہ نے دی, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو صوفیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی انہیں اپنے صوفیہ کا, اپنے پیاروں کا دیدار بھی کرواتا ہے, ان سے فیض بھی عطا کرواتا ہے, اور ان کی روحانی منزلیں بھی طے ہوتی ہیں. جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی سن لیں. رسالہ کشیریہ میں امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 535 میں بڑی پیاری بات نکل کرتی ہے, یہ ہمارے سب لوگوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بوڑھے لوگوں کی صحبت سے نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. جب بوڑھے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے نا, ہمیں نیک بھی اچھے نہیں لگیں گے, ہمیں ہر بندہ فراڈیا لگتا ہے, ہر نمازی 2 نمبر لگتا ہے, ہر حاجی حرام خور لگتا ہے, ہمیں ہر عالم جو ہے وہ دین فروش ہی لگے گا. کیوں؟ کیونکہ ہماری صحبت بری ہے. صحبت اثر کرتی ہے. نیکوں کی صحبت ہوگی, ہمارے اندر حسن ظن ہوگا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے یہ غلط نہ ہو, میں غلط ہوں. جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں جو میں نے سوچ لیا, جو میں نے سمجھا وہ حرف آخر ہے, پھر بدگمانییں, پھر تہمتیں, بہتان, وہ سارے گناہ ہم کرتے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اگر ہماری صحبت اچھی ہو, ہم کامل پیروں کی صحبت میں بیٹھیں, ہمارا دل صاف ہو, ہم اللہ والوں کی محبت اپنے دل میں رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا. ہمارے دلوں کے اندر بغض بھی ختم ہو جائے گا. دنیا کی محبتیں, دنیا کے پیچھے بھاگنا, مسلمانوں سے نفرت کرنا, علماء سے نفرت کرنا, پیروں سے نفرت کرنا, کرامات کے اوپر شک کرنا, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہمارے عقیدے بھی درست رہیں گے, ہم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم بوڑھے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں. جب ہماری صحبت فاسق, ہماری صحبت بد مذہب, گستاخ صحابہ, گستاخ اولیاء, ان کے ساتھ ہمارے یارانے ہوں, ہمارا دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ پاک تب بھی ہوگا کہ جب اللہ والوں کی محبت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.